بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 14 فروری ہر سال ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ویسے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس دن کیا ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات پال کر رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ان کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کو تحائف دینا اور لینا، اور چھپ چھپ کر باہر ہوٹلز میں، پارکس کے اندر اور یا گھروں میں ملاقاتیں کرنا، واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو فحش پر مبنی میسیجز بھیجنا اور حرام اور ناجائز محبت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ اس دن ان چیزوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ نامحرم خواتین سے بات کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا، ان کو چھونا اور ان سے اظہار محبت کرنا، یہ سب حرام افعال ہیں۔ اسی طریقے سے کس کو نہیں پتہ کہ زنا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے، اور اس کے دنیاوی اور اخروی بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ باتیں ہر ایک کو پتہ ہیں، لیکن جب ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی محبت کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور میسیجز پہ ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ویلیو دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے سے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ان پر یہ باتیں اثر ہی نہیں کرتی، ان کو علماء کی، مولویوں کی باتیں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اپنی اس حرام اور ناجائز محبت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کئی لوگ گھر چھوڑ جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ جاتے ہیں، کئی بار ایسے ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں۔ میں یہاں صرف اس ویڈیو میں 2 نکات ہر اس شخص کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس ڈے کو مناتا ہے، جو حرام تعلقات کو آج تک اس نے پال کے رکھا ہوا ہے اور وہ اس سلسلے میں چل رہا ہے، اس پر علماء کی، مولویوں کی باتیں اثر کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ سوچنا کہ یہ ویلنٹائن ڈے منانا یا حرام تعلقات کو لے کر چلنا اور نامحرم خواتین اور لڑکیوں سے باتیں کرنا، یہ سلسلہ آج آپ زندہ ہیں تو آپ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر لڑکا ہے تو یہ سوچے کہ اگر وہ ایک معصوم اور شریف لڑکی کو اس طرح کے معاملات میں پھنسا کے، جھوٹے محبت کی باتیں کر کے اس کو گناہ کا عادی بنا دیتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے یا معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، اور یہ گناہ کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس دوران اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے یا لڑکا بعد میں توبہ کر لیتا ہے یا لڑکی بعد میں توبہ کر لیتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، لیکن جو ہر ایک نے دوسرے کو گناہ کی عادت ڈال دی ہے، ایک گناہ جاریہ کے سلسلہ بنا دیا ہے، ممکن ہے کوئی ایک فوت ہو جائے یا کوئی ایک توبہ کر لے، لیکن دوسرے کو جو اس نے گناہ پہ لگا کر چھوڑ دیا، اب وہ تو نہیں باز آئے گا یا وہ تو باز نہیں آئے گی، اور وہ ایک جائے گا تو وہ دوسرے کو اختیار کرے گی، یا لڑکا ہے تو ایک لڑکی جائے گی تو وہ دوسری لڑکی کو پھنسائے گا، اور یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ بنے گا۔ اب جو بھی، اگر آپ مثال کے طور پہ مرد ہیں، اگر آپ کسی خاتون کو گناہ پہ لگاتے ہیں، اگر کل کو آپ توبہ کر لیتے ہیں، وہ خاتون آگے 10 مردوں سے تعلقات بناتی ہے، بتائیں اس سارے گناہ کا بوجھ کس کے سر پہ آئے گا؟ آپ کے سر پہ آئے گا، کیونکہ آپ نے ایک گناہ کی بنیاد رکھی تھی اور اس کو گناہ کی عادت ڈالی تھی، اب اس کا بوجھ آپ کے سر پہ آئے گا۔ آپ نے ایک گناہ جاریہ کا سلسلہ بنا دیا۔ مستقبل میں ممکن ہے اللہ آپ کو ہدایت دے دے، آپ توبہ کر لیں، لیکن جو گناہ جاریہ کا سلسلہ بنا چکے، اس لڑکی کو آپ نے فحش باتیں کرنے پر مجبور کیا، گناہ کے کام پر مجبور کیا، زنا پر مجبور کیا، پھر اس کو اس کی عادت ہو گئی، آپ تو ہدایت پا گئے، آپ نے تو ٹوپی پہن لی، آپ مسجد میں گئے، لیکن جو پیچھے گناہ جاریہ کا سلسلہ آپ چلا گئے، اور 10 مردوں سے آگے وہ تعلقات بنائے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو یہ سوچے کہ اگر لڑکے کو وہ عادت ڈال دیتی ہے، وہ 10 لڑکیوں سے آگے تعلقات بنائے گا، اس پورے گناہ جاریہ کا سلسلہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والے کے سر پہ آئے گا۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کو بھی گناہ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس گناہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں سب کا گناہ جمع ہو کے اس ابتدا کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو گناہ جاریہ، آپ مر جائیں گے کل کو، اور پھر قبر تک جو پیچھے گناہ پہنچتا رہے گا وہ آپ کیسے روکیں گے؟ اس لیے
گناہ جاریہ کے بارے میں سوچیں کہ آج آپ وقتی طور پر تو لذت حاصل کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون اس سلسلے کو روکے گا؟ بعض کا تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کو گناہ کی عادت ڈال دی ہوئی ہے. پھر سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ جو اس طرح کے الٹی سیدھی پوسٹ کر چکے ہیں آپ، وہ آگے ہزار لوگ مزید آگے اس کو شیئر کرتے ہیں. کون اس سلسلے کو روکے گا؟ اس لیے آج اگر آپ بالفرض اس کام میں ملوث ہے، فوراً ابھی کبھی توبہ کریں. جس کو آپ نے گناہ کی عادت ڈالی ہے اس کو بھی ہدایت کی طرف دعوت دیں، اس کو بھی روکیں، تاکہ گناہ جاریہ کا سلسلہ آج یہیں پہ رک جائے. ورنہ اگر آپ کل کو توبہ کر لیتے ہیں، یہ سلسلہ کون روکے گا؟ اس کا جواب آپ نے تلاش کر کے خود ہی دینا ہے. دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ سوچیں کہ کیا آپ مکافات عمل سے ناواقف ہیں؟ کہ آج اگر آپ گناہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور یہ رنگ رنگیلیاں مناتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، اور پھر اس طریقے سے ملاقاتیں، تحائف، گناہ کی اس کو عادت ڈال دینا، تو آج آپ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر اس کو گناہ کی عادت ڈال رہے ہیں اور اس کو گناہ پر جری کر رہے ہیں، قوی بنا رہے ہیں، کیا خیال ہے کل کو آپ کی بھی شادی ہوگی یا آپ ہو سکتا ہے شادی شدہ ہوں، آپ اپنی اولاد کے لیے یہی چیز گوارا کریں گے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن بھی اسی طریقے سے کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے 14 فروری کو گھر سے غائب ہو؟ وہ کہہ کے جائے میں بازار جا رہی ہوں، اور وہ پارک میں بیٹھی ہو یا کسی ہوٹل میں پکڑی جائے. آپ اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے گھر پہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی مائیں بہنیں گھر پہ ہیں. مکافات عمل کو سمجھیں، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج آپ اگر گناہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آج آپ کسی کے بہن بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رہے ہیں اور وہاں آپ کے گھر پہ آپ کی بہنوں اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی اور لڑکا تعلقات بنا رہا ہو. تو آپ اس کو گوارا کریں گے؟ آپ اس کو روا سمجھیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو بھی کسی کے بہن بیٹے کی عزت خراب نہیں کرنی ہے. ورنہ یہ اس گناہ کا خمیازہ ممکن ہے کہ مکافات عمل کی صورت میں آپ کو اپنے گھر سے بھگتنا پڑے. کل کو آپ کی شادی ہوگی، آپ کو اپنی بیوی سے یا اپنی اولاد میں بچیوں کی صورت میں اس کو بھگتنا پڑے. اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے وہ سلسلہ اور روکنا مشکل ہے، وہ درد برداشت کرنا، وہ صرف انسان تصور بھی کرے تو وہ ہل جاتا ہے. اس لیے مکافات عمل سے ڈریں. آج آپ جیسا کر رہے ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، کل کو آپ کے گھر سے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ امیجن کر کے دیکھیں، آپ اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سن کے یا سوچ کے اگر آپ کا دل دہکتا ہے اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کیا ہوگا، تو آج آپ کو یہ سلسلہ یہیں پر روکنا ہوگا. صرف یہ 2 نکات پیش کرنا مقصود تھے کہ خدا نخواستہ اگر آپ اس گناہ میں ملوث ہیں، حرام میں ملوث ہیں، آج یہیں پہ توبہ کر لیں. ورنہ گناہ جاریہ کی پوری چین آپ بنا رہے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں. اور دوسرا، آپ مکافات عمل اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر سے دیکھنا پڑ سکتا ہے. تو ان کے خطرناک ان 2 نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حیا کی طرف آئیں، اس ڈے کو حیا کے طور پر منائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.